اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم کی ولادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگے تھے۔ ابراہیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تقریباً 1.5 سال کا عرصہ پورا نہ کیا تھا کہ بیماری لاحق ہو گئی۔ سیدہ ماریہ اپنے لاڈلے بیٹی کی بیماری سے بہت پریشان ہو گئیں۔ دن بدن اس کی حالت بگڑتی گئی۔ ایک دن ننھے ابراہیم کی بیماری شدت اختیار کر گئی۔ اس کی رضاعی ماں کے خاوند افسردہ چہرہ کبیدہ خاطر مضطرب و پریشان اور بوجھل قدم اٹھاتے ہوئے مسجد نبی کی طرف گئے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ دنیا بھر کا بوجھ ان کے کندھوں پہ آ گرا ہے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ غمناک خبر رسول اللہ کو کیسے سنائی جائے۔ یہ ایک ایسی اندھوناک خبر تھی کہ ان کا دل چاہتا تھا کہ ان کی جان لے لی جائے، لیکن ننھے ابراہیم کو کچھ نہ ہو۔ وہ مسجد نبی میں داخل ہوئے۔ ان کا دل دھڑک رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جسم کانپ رہا تھا۔ قریب تھا کہ وہ شدت غم سے زمین پر گر جائیں۔ انہوں نے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، ننھے ابراہیم پر نزاع کا وقت طاری ہے۔ پھر ان کے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے، آہ و بکا سے ہچکی بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندھوک خواب خبر سن کر بہت غم ہوا۔ شدت غم سے آپ نڈھال ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کی آیا کے پاس گئے۔ اس نے اپنی گود میں انہیں اٹھایا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں اپنے لاڈلے بیٹے کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر موت کی پرچھائیاں چھائی ہوئی تھیں۔ آپ اس وقت بہت غمگین تھے۔ اگر اس طرح کا غم کسی پہاڑ پر نازل ہو جاتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آپ نے اپنے لاڈلے بیٹے کا سینہ چوما اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ جب ابراہیم نے اپنے لخت جگر کو دیکھا تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اسے چومنے لگی اور اس کی حالت زار دیکھ کر کبیدہ خاطر ہوئیں۔ دل حزن و ملال کا شعلہ فکن تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جسم پر کپ کپی طاری تھی۔ بیٹے کے چہرے پہ موت کے سائے دراز ہو چکے تھے، سانس اکھڑا ہوا، نزع کا عالم طاری تھا۔ جو مقدر میں لکھا تھا وہ ہو کر رہا۔ بیٹے کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ بیٹا ابراہیم وفات پا گیا۔ ہاں، وہ اللہ کا پیارا ہو گیا۔ یہ بات لکھتے ہوئے قلم رستا ہے، دل دھڑکتا ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، فضائیں سوگوار ہیں، ہر کوئی دم بخود گھر کے آنگن میں خاموشی طاری ہے، ہر کسی کے دل میں درد و الم کی ٹھیسیں اٹھ رہی ہیں۔ سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال درجے کی صبر و رضا کی کیفیت نہ دیکھ لیتی تو شاید یہ صدمہ برداشت نہ کر پاتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹس باکس میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، نہ جانے کس کی آمین سے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔